اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس اللہ کے مہینے میں جتنا زیادہ کلام پاک کا ذکر ہو تو کیا کہنا۔ اس بنا پر سلمان عزاداری براڈ کاسٹ چینل کی جانب سے آج میں حاضر ہوا ہوں اور گفتگو ہوگی کلام پاک کے سوروں کے عنوان سے۔ عزیزان گرامی، بیشتر سورے ایسے ہیں کہ جس پیغام کو فوکس کرنا ہے اس کے نام سے وہ سورہ ہے۔ جانوروں کے نام سے سورہ ہے، انبیاء کے نام سے بھی سورہ ہے، سورہ انبیاء، نبیوں کے نام سے سورہ، سورہ بقرہ گائے کے نام سے ہے، سورہ نحل شہد کی مکھی کے نام سے ہے، سورہ نمل چیٹی کے نام سے سورہ، حتیٰ کہ مومن کے نام کا سورہ مومن موجود ہے۔ کافر کا بھی سورہ ہے، سورہ الکافرون۔ منافق کے لیے بھی سورہ ہے، سورہ منافقون۔ لیکن انسان اپنی ویلیو کو سمجھے، اپنی قدر کو سمجھے کہ جب انسان سے خطاب کیا ہے تو اللہ نے اپنے سورے میں جو اس کے نام سے سورہ ہے، اپنے نام سے اس سورے میں انسان کا ذکر کیا ہے۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ علم القرآن، اس نے قرآن کا علم دیا اور فوراً اعلان کیا۔ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا۔ علم البیان، اور اس کو بیان کا سلیقہ بھی سکھایا۔ پروردگار کا احسان ہے، اب جو بیدار ضمیر ہیں، جو جاگ رہے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ جن میں احساس ہے، جو حساس طبیعت ہیں، وہی سمجھ سکے گا احسان کیا ہے۔ تو اب احسان کا بدلہ، احسان کیا مطلب، ہمیں اس جملے پر نظر کرنا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، ہم نے پوری کائنات کو تیرے لیے خلق کیا۔ کس کے تصدق میں، کس کے صدقے میں، کس کے طفیل میں؟ اے حبیب، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ بنی ہمارے لیے دنیا، سجی ہمارے لیے دنیا، سواری گئی ہمارے لیے، لیکن صدقہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کے صدقے میں کائنات ظہور پذیر ہوئی۔ اے انسان، یہ ہم نے تیرے لیے خلق کی ہے، لیکن یاد رکھو، بہت توجہ چاہوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے انسان، ہم نے تمہارے لیے دنیا کو سنوارا، لیکن تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ دنیا تو تیرے لیے ہے، لیکن تو دنیا کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم کس کے لیے ہیں؟ اے انسان، ہم نے تم کو خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ یاد الہی، ذکر الہی، مرضی خالق کے مطابق، رضائے پروردگار کے مطابق کیا ہوا عمل، وہی تو ہے عبادت۔ عبادت کو اے عزیزوں مصلی تک محدود نہ رکھو۔ جس عمل میں اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا شامل ہے اور وہ اس کو پسند کر رہا ہے، وہ عبادت ہے۔ اور اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو عبادت کے لیے وسائل بھی فراہم کیے ہیں،
اور وسائل کیا فراہم کیے ہیں؟ یہ دنیا کو آباد کیا ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھتے جاؤ اور بنانے والے کو یاد کرتے جاؤ۔ کوئی تصویر جب پسند آتی ہے تو تصویر بنانے والے کی مدح ہوتی ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو ہمیں پسند ہے، بھائی ایک خوبصورت سا پھول بھی ہے تو وہ پھول کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن پس پردہ یہ ہے کہ ہم پھول کے خالق کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھول کو مہک ملی، وہ مہک پھول کی اپنی مہک نہیں ہے، مہک کوئی عطا کرنے والا ہے، کوئی دینے والا ہے وہ مہک۔ تو اگر پھول کی مہک کی تعریف ہو رہی ہے تو گویا اس مہک کے خالق کی تعریف ہو رہی ہے، اور جہاں اس کی حمد ہو رہی ہے، جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اس کی یاد ہو رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہی تو عبادت ہے، اسی لیے یہ دنیا تیرے لیے خلق کی ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھتے جاؤ، تمہیں خالق کی یاد آئے گی۔ دنیا کی رعنائیوں کو دیکھو گے، اس خالق کی، اس بنانے والے کی یاد آئے گی، تعریف اس کی ہوگی۔ یہ ہے سند، یہ ہے عرفان۔ کوئی بھی عبادت بغیر معرفت کے مکمل نہیں ہے عزیزوں۔ عبادت کے لیے معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل